مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو ساتھیو، عشق رسول میں جب کہ بندہ ڈوب جاتا ہے تو وہ پھر اپنی جان، مال، عزت، شہرت سے زیادہ عشق رسول کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آپ کو ہالی ووڈ کی ہسٹری سے سنائیں گے کہ جب عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ایک شخص نے دنیاوی شہرت کے معیاروں کو ٹھکرا کے اپنے نبی کے نام کو اونچا رکھا۔ یہ واقعہ ہالی ووڈ کی بلو وارڈ جو روڈ ہے، اور وہاں پہ ایک جو مشہور واک ہوتی ہے، واک آف فیم کا جس کو نام دیا جاتا ہے، اس کا واک آف فیم کی کہانی یوں ہے کہ اس روڈ کے اطراف میں جو فٹ پاتھس ہیں، جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ستارے بنا کے ہر ستارے کے اوپر ایک امریکہ کے کسی ہیرو کا نام لکھا جاتا ہے کہ جس نے امریکہ کا نام ہسٹری میں بہت روشن کیا ہو، اور ساتھ میں اس کی کامیابیوں کا تھوڑا سا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس واک آف فیم کے ستارے پہ اپنا نام لکھوانے کے لیے بڑے بڑے ہیرو ترستے ہیں کہ ہم بھی امریکہ کی، ہالی ووڈ کی ہسٹری میں امر ہو جائیں اور ہمارا بھی نام ان کے کسی بھی ستارے میں لکھا جائے۔ لیکن ایک بار دنیا حیران رہ گئی جب ایک ہیرو کا نام اس ستارے پہ لکھا جانے لگا زمین پہ، تو اس ستارے نے بڑا ہی بری طرح اس آفر کو ٹھکرایا، اور اس نے کہا کہ میں اپنا نام اس زمین پہ برداشت نہیں کروں گا، اس نام کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں تو میرا نام اس ہیرو کے فہرست سے نکال سکتے ہیں۔ منتظمین حیران رہ گئے کہ پوری دنیا اس ستاروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور یہ شخص اپنا نام لکھوانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بات میرے نام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس ہستی کے نام پر میں نے اپنا نام رکھا ہے، میں اس کی نام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ساتھیو، بالکل آپ نے صحیح پہچانا، یہ نام ہے عظیم باکسر محمد علی کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا عظیم نام ہے اور یہ تھوڑی سی شہرت کے لیے میں اس کو زمین پہ لکھاؤں اور لوگ اس کے اوپر چلتے رہیں، میں کسی صورت اس عظیم نام کی یہ توہین برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اس مقابلے سے میرا نام نکال دیں یا پھر اس کو کسی اونچی جگہ پر لکھیں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کی واک آف فیم کی ہسٹری میں زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ محمد علی کا نام اونچی ایک دیوار پہ لکھا گیا، اور سب کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ ہسٹری میں پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ بعد میں کبھی ایسا ہوا تھا۔ محمد علی جو عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ انہوں نے اپنا آقا کا نام زمین پہ برداشت نہیں کیا۔ اسی طرح جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک ان کا مخالف باکسر ان کو ان کے پرانے عیسائیوں والے نام سے، جو کہ کیشیس تھا، کیشیس قلعہ تھا، اس نام سے پکارتا رہا۔ محمد علی کے بار بار روکنے پہ بھی وہ اس بات سے باز نہ آیا، اور ان کو چھیڑنے کے لیے کیشیس قلعہ اس کو پکارتا رہا۔ محمد علی نے ایک دو بار اس کی اچھی خاصی دھلائی بھی کی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ محمد علی اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کو اس کا صحیح طرح سے جواب دوں، اور موقع اس کو آخر ایک بار مل گیا کہ ایک بار رنگ میں اس کا آمنا سامنا ہو گیا، اور محمد علی جو کہ رنگ میں آتے ہی پہلے اپنے مخالف باکسر کو تھکاتا تھا، اس کے وار نہیں کرتا تھا، حملوں سے بچتا تھا اور تھکا کے مارتا تھا۔ اس دن دنیا نے دیکھا کہ محمد علی قلعے باکسنگ کے اندر آتے ہی ایسے عقاب کی طرح جھپٹا اور مار کے اس سے پوچھتا رہا، اس کے اپنے مخالف باکسر سے جو کہ اس کا پرانا بگاڑ کے کہتا تھا، اس سے کہتا رہا کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ تو اس کو اتنا مارا کہ آخر میں وہ چیخ کے کہتا رہا، تمہارا نام محمد علی ہے، تمہارا نام محمد علی ہے۔ تو یہ تھی جناب عشق رسول کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ اللہ نے محمد علی کو جو عزت، شہرت اور دولت دی، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس نام پہ کبھی اس نے حرف نہیں آنے دیا۔ اس نے اپنی عزت، دولت، شہرت سب کو قربان کیا، لیکن اس نام کو ہمیشہ اونچا رکھا۔ اللہ اس کے درجات یقیناً جو ہے وہ بلند کرے گا۔ جس نے اس کے نبی کے نام کو اونچا رکھا ہے تو اللہ بھی اس کے درجات بلند کرے گا۔ تو دوستو، آج ہمارا حال بھی دیکھ لیں کہ ہم عشق رسول میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے، محمد علی کی زندگی کو، تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔